السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، یہ سب سمجھ بیٹھے تھے کہ عمران خان کی گیم اوور ہو چکی ہے اور اب یہ مزے کے ساتھ 5 سال حکومت کریں گے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے بعد ان کے لیے اگلے جو 5 دن ہیں وہ نکالنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسپیشل سیٹیں اور پاکستان تحریک انصاف کی دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے چھینی گئی جو نشستیں ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں پشاور ہائی کورٹ سے آج پی ٹی آئی کو 2 بڑی خوشخبریاں ملی ہیں۔ یہ فیصلے کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس فیصلے کے بعد جشن کیوں منایا ہے، اور شہباز شریف کی جو اپنی سیٹ ہے وہ بھی اس فیصلے کے نتیجے میں کیسے اڑ سکتی ہے، ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اس سے پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ایک فارم 45 ہوتا تھا، ایک فارم 47 ہوتا تھا، جو اب بھی ہوتا ہے، لیکن اصل جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ نے ٹریبونل میں جا کر اپنی جو اپیلیں دائر کرنا ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں دیے جاتے تھے، اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا جاتا تھا 3 4 4 اور ایون یہ کہ 5 سال تک گزار دیے جاتے تھے، اور الیکشن کمیشن ان سیٹوں کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ جو انیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا تھا اسی کے اوپر جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوگا۔ میں پہلے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے چند جو پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں یہ کنفرم کیسے ہوئی ہیں، اور جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ 5 سال ایسے ہی آگے پیچھے کر کے ہیلے بانے کر کے نکال دیں گے، وہ اب 5 دن بھی ان سے کیسے نہیں نکل پا رہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مصدقہ جو دستاویزات ہیں فارم 45 وہ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما تیمور جگڑا، کامران بنگش اور دیگر کی الیکشن نتائج کی جو اصل ڈاکومنٹس ہیں اس کے حصولی کے لیے ایک ایپلیکیشن، ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ اب اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو اسپیشل جو سیٹس ہیں اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن چونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے اس لیے اس کے 3 پوائنٹس ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کی درخواست گزاروں کو تصدیق شدہ دستاویزات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کو جو اصلی ڈاکومنٹس ہیں یہ فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن رولز میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن کے جاتے ہیں جب ہم کہ ہمیں ڈاکومنٹس دیے جائیں، فارم 45 دیے جائیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ آر او کے پاس جائیں، اور آر او کے پاس جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جاؤ، اور پہلے اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ، تو اس میں بڑا ٹائم ویسٹ کر دیا جاتا تھا۔ ایون 2 4 سال تو آپ کو اصل فارم 45 ملتے ہی نہیں تھی۔ جب ملتے نہیں تھے تو آپ پھر ان کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 14 دن کی جو تاخیر ہے اس کے بعد اب فارم 45 جمع کروا دیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اپلوڈ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر۔ کچھ لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مکمل بھی نہیں تھے اور اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے۔ آپ بہر ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر چیک کر سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ یہ کہ جو فارم 45 الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال رکھا ہے اس میں چینجز ہو رہی ہیں، مطلب آج کوئی اور ڈالا ہے تو کل کوئی اور، تو اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن جو ہیں اس کے پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں شکیل احمد، انہوں نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن
رولز کے مطابق الیکشن کمیشن مصدقہ یا اصل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، اور وہ جب آپ کو اصل ڈاکومنٹس دے گا، یعنی کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہے آپ لے لو، لیکن جسٹس شکیل احمد صاحب نے یہ کنفرم کیا کہ آپ خود وہ فارم دیں، اور جو فارم آپ دیں گے پھر آپ ذمہ دار بھی ہوں گے کہ یہ اصلی فارم 45 ہے یا اصل جو ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے بعد اس میں جو تبدیلی ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصدیق شدہ جو دستاویزات ہیں وہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب کر رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو 93 سیٹیں ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں، مخصوص نشستیں، ریزروڈ سیٹیں جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں 13 فروری تک، اس سے پہلے کیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے وغیرہ کو دے دی گئی تھی، تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ 2 دن کے لیے روک لیں، آپ نے ان لوگوں کا حلف نہیں لینا۔ لیکن اب اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بن چکا ہے، اور انہوں نے 13 فروری تک، کب تک؟ 13 مارچ تک، آج 7 ہے تو 13 مارچ تک انہوں نے اب کوئی بندہ حلف نہیں اٹھا سکتا، اور 13 سے پہلے 9 کو صدارتی الیکشن ہوگا، اور اس الیکشن میں بھی اب یہ سب لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اب اگلی پٹیشن بھی تیار کر رکھی ہے، وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر، اور اس کے بعد جو صوبائی حکومتوں کے الیکشنز ہوئے ہیں، مریم نواز، قائم علی شاہ سندھ میں، بلوچستان میں سرفراز بگٹی، اور ایون یہ کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان سب کا جو الیکشنز ہے وہ آٹومیٹک چیلنج ہو جائے گا جب پاکستان تحریک انصاف کی ان ریزروڈ سیٹوں کے اوپر کوئی فیصلہ آتا ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اس سے بچنے کی بھی کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب 2 جو مسئلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مسئلے، وہ ایک تو ریزروڈ سیٹوں کا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو اصل دستاویزات نہیں دی گئی، اور اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب اصل دستاویزات الیکشن کمیشن نے اب فراہم کرنے شروع کرے گا تو اس کے بعد بڑے بڑے جو برج ہیں وہ الٹیں گے، اور سب لوگ اس قابل ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے کہ وہ جا کر اپنے متعلقہ جو فورم ہے، ٹریبونلز ہیں، وہاں جا کر اپنی یعنی کہ اصل جو ڈاکومنٹس ہیں اور ان کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کو ٹیلی کر کے اپنا جو مضبوط کیس ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کو 1 منٹ کے لیے سچ سمجھ لیا جائے، جو وہ فارم 45 انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 کے نام سے ویب سائٹ انہوں نے لانچ کی تھی، خیر اس کو تو پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے، اور آپ کو اگر دیکھنا ہے تو پراکسی لگا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ سب دعوے سچ ہیں اور پی ٹی آئی نے جو دعویٰ کیا ہے، تو اس کے بعد نہ تو شہباز حکومت بچے گی، نہ مریم کی حکومت بچے گی، ہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بچ سکتی ہے، اور ایم کیو ایم کی جو 17 کی 17 سیٹیں ہیں وہ 0 ہو جائیں گی۔ تو یہ اس وقت اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ان فیصلوں کی، اور اس میں میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو اوریجنل ڈاکومنٹس ملیں، تاکہ وہ الیکشن ٹریبونل میں جا کر اپنا جو مضبوط کیس ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں، اور اسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں گی۔ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو پی ٹی آئی کی 77 ایک، اور نیشنل اسمبلی کی 90 سے زائد سیٹیں، اور پنجاب اسمبلی کی سیٹیں، اس کے بعد کے پی میں جو سیٹیں کچھ چھینی گئیں، کچھ سیٹیں سندھ میں جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، تو یہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، تو 2 صوبوں میں 2/3 اکثریت کے ساتھ، اور وفاق میں سادہ اکثریت کی
جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ایزیلی بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر مین عمل کیا جائے اور اپنا جو کیسز ہیں ان کو صحیح فورم کے اوپر صحیح طریقے سے پریزنٹ کیا جائے تاکہ یہ چھینی گئی جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس مل سکیں۔ ایٹ لیسٹ اب مجھے اتنا یقین تو ہو گیا ہے کہ کہیں اور سے سیٹیں ملیں یا نہ ملیں، لیکن پشاور والی سیٹیں چونکہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہیں تو وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو لازماً اور ضروری مل جائیں گی۔ جب وہ مل جائیں گی تو اسی مثال کو بیس بنا کر باقی سیٹیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں اپنی اوپینین لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔